اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طولانی وقفے کے بعد دورہ تفسیر اور درس تفسیر قم مقدسہ میں آغاز ہوا تھا، اور وہ سعادت و توفیق بعد میں ختم ہوئی، اور ایک وظیفہ طالب علمی کے طور پر اور وجوب تعلیمی کے طور پر بحیثیت مسلمان و مومن بھی یہ لازمی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی معرفت، ایمان اور عمل کی بنیاد قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، مومنین کی رہنمائی کے لیے اور ہماری سعادت کے لیے ہدایت کے متعدد وسیلے اور ذریعے بنائے ہیں اور انہیں انسان تک پہنچایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت سب سے بڑا عظیم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچائی ہے، اور اسی طرح آسمانی صحیفے اور کتب حق تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام جو ملہم ہیں ہدایت الہی سے اور معرفت الہی و نور الہی سے، ان کے فرامین اور ان کی ہدایات، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و احادیث اور سنت، یہ بھی عظیم منبع ہے ہدایت کا، جو در حقیقت قرآن کریم اور وحی خدا سے ہی ماخوذ ہے، وحی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی جانب سے لطف یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء، ائمہ اطہار، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، جو ملہم ہیں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ بھی ذریعہ ہیں ہدایت کا جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے مقرر ہے۔ اور اسی طرح ایک منبع خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کے اندر ودیت فرمایا ہے، اور وہ نور عقل ہے، کہ نور عقل بھی در حقیقت فطرت انسانی جو مفطور ہے قانون الہی کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق اگر یہ فطرت بھی سالم ہو، اور نور عقل بھی انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے ہدایت کا۔ عقل مستقل حیثیت سے نہیں ہے کہ خود عقل کے پاس اپنا ہدایت کا منبع ہے، یا عقل کو غیر مستقیم طور پر رسائی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، معرفت الہی وہاں سے اس کو عطا ہوتی ہے، علم الہی، بلکہ عقل در حقیقت حیثیت اس کی کاشف کی ہے۔ عقل کا کام حقائق کو کشف کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ حقائق
علمی ہوں یا وہ حقائق عینی و تکوینی ہوں، عقل ایک طریق ہے، ایک ذریعہ ہے ان تک پہنچنے کا۔ یہ ذرائع ابتدا میں ہمیں متعدد نظر آتے ہیں کہ گویا 4 منبع یا 5 منبع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں، اور ہم مرتبہ ذکر میں اور گفتگو میں، کلام میں، توصیف میں ہم مرتبہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ حقیقی ذریعہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ وحی الہی ہے، اور اس وحی الہی کا ثمر و نتیجہ قرآن کریم ہے، کتاب ہدایت کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں اور ہدایات ہیں وہ بھی سب یا ماخوذ ہیں قرآن کریم سے، اور یا تبیین ہیں، جس طرح قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے اور آپ نے اس کو لوگوں کے لیے تبیین کرنا ہے، اور تبیین دین و تبیین ہدایت الہی ہی سنت کہلاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے۔ اور نور علم رسول اللہ سے ہی منور ہیں اوصیاء رسول، اس ذریعے سے انہیں بھی حق تعالیٰ نے ان ہستیوں کو معرفت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، اور وہ علم رسول اللہ کے منبع سے ہی مکتسب ہے، اور اسی علم کو ائمہ اطہار علیہم السلام نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور عقل بھی در حقیقت اسی ہدایت کو کشف کرتی ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ عقل کا اصلی کردار حقائق قرآنی کو سمجھنا ہے، جس طرح آیات کریمہ کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت کے منشور میں عقل ہی کو مخاطب قرار دیا ہے، عقل انسانی و عقل بشری جو ودیعہ الہی ہے، اور عقل نے ہی حقیقت و ہدایت قرآن کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اہم ترین منبع ہمارے پاس اور بنیادی اور اساسی منبع جس کی طرف تمام معرفت و ہدایت لوٹتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی قرآن حقیقی و اصل منبع ہے ہدایت کا، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرامین کے مطابق بھی قرآن ہی اصل منبع ہے ہدایت کا، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ کتاب الہی اصل منبع ہے ہدایت انسان کا۔ کتاب سے ہدایت اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان کتاب الہی سے ہدایت لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور وہ ضروری علوم، اصول، معرفت اور ذہنی بنیاد فراہم کرے جس کے ذریعے سے ہدایت قرآن انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کا تمام نسلوں کے اندر اہم ترین ذریعہ تفسیر قرآن کریم ہے۔ اور یہ علم شریف، علم مقدس، علم تفسیر قرآن کریم تمام علوم کی بنیاد ہے، علوم الہیہ، علوم اسلامیہ، علوم شرعیہ کی بنیاد علم تفسیر ہے۔ علم تفسیر نے در حقیقت موضوعات، منابع اور مسائل پیش کرنے ہیں بقیہ علوم کے لیے جس کی انہوں نے تشریح کرنی ہے۔ علم فقہ در حقیقت ایک شعبہ ہے علم تفسیر کا، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے جو احکام فقہیہ اور شرعیہ
مقرر فرمائے ہیں وہ احکام علم تفسیر کا موضوع ہیں، اور علم تفسیر نے یہ موضوع کھولا ہے اور علم فقہ کے لیے موضوع بنا ہے اور میدان بنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کی تشریح و تفسیر یہ علم تفسیر کا حصہ ہے، لیکن یہ علم کلام کے حصہ میں آیا ہے کہ وہ حقائق جن پر انسان کو ایمان رکھنا ہے ان ایمانی موضوعات کی تشریح علم کلام و علم اعتقادات نے کرنی ہے۔ اور اسی طرح جتنے علوم اسلامیہ کہلا سکتے ہیں وہ سارے در حقیقت دسترخوان علم تفسیر سے تغذیہ کرتے ہیں اور اپنے موضوعات اور اپنے دلائل اخذ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں ان کی۔ تاریخ بھر میں علماء کرام مختلف زمانوں میں علماء نے باب تفسیر میں زحمت کی ہے اور دقت کی ہے، تتبع کیا ہے، تفسیر عالی تفسیر کی ہے، اور بعض تفاسیر قابل تحسین ہیں بزرگان و علماء اسلام کی، جو تاریخ کے مختلف ادوار میں معرض تحریر میں آئی ہیں، اور آج وہ ذخیرہ و خزانہ تفاسیر کا مسلمین کے پاس موجود ہے اور بشریت کے لیے، خواہ وہ علماء قدیم ہوں، علماء متأخر ہوں یا علماء معاصر ہوں، ہر تین طبقات نے باب تفسیر میں انصافاً حق ادا کیا ہے۔ دقیق ترین تفاسیر قرآن کریم موجود ہیں، جامع ترین تفاسیر قرآن کریم موجود ہیں، اور مختلف رجحانات کے ساتھ تفاسیر قرآن کریم موجود ہیں جو سب کے سب قابل استفادہ ہیں اور خزانہ ہیں اپنی جگہ پر علوم کا، اور انہی سے علماء کرام بھی استفادہ کرتے ہیں، انہی سے طلاب علوم اسلامی بھی مستفید ہوتے ہیں، اور انہی سے مومنین اور عوامی طبقات دیگر بھی استفادہ کرتے ہیں تفاسیر سے۔ ہر تفسیر قرآن کی ایک اپنی خصوصیت و خوبی ہے، کسی ایک تفسیر کو اس لحاظ سے متعارف نہیں کرایا جا سکتا کہ وہ تمام خصوصیات کو واجد ہے اور جامع ہے، جس میں جو تفاسیر کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے تھی وہ ساری اکٹھی ہیں۔ ہر تفسیر نے اپنے اندر ایک یا ایک سے زیادہ خصوصیات کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور اس پہلو سے وہ تفاسیر معتبر ہیں علمی منبع کے طور پر اور قرآن فہمی کے ایک عظیم ذریعہ کے طور پر۔ یہ تفاسیر غنیمت ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو، مفسرین کو، جنہوں نے قرآن کریم کو مد نظر رکھا ہے، قرآن کریم کو محور قرار دیا ہے ہدایت کا، اور قرآن کریم کی آیات کی تشریح و تفسیر کی ہے۔ لیکن جیسا روایات میں بھی ہے اور قرآن کریم کا بھی فرمان ہے کہ قرآن کا مخاطب ہر انسان ہے اور قرآن کا مخاطب ہر مومن ہے۔ اگر بعض علماء کرام نے یہ کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اس قرآن فہمی، قرآن شناسی اور قرآن شناسائی کا، جس سے انہوں نے ہمارے لیے اور سب کے لیے یہ عظیم ذخیرہ تفاسیر کا فراہم کیا ہے، اس کے باوجود یا وہ تفاسیر عام انسان کو بھی مستغنی قرار نہیں دیتی کہ وہ اپنے تئیں خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور بھروسہ کرے اسی علماء کی زحمتوں پر اور کوششوں پر کہ چونکہ انہوں نے یہ تفاسیر کر دی ہیں اور اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے
اپنی کوشش کریں یا اپنے تئیں اقدام کریں۔ قرآن کریم کا صریح فرمان ہے ہر مسلمان و ہر مومن و ہر انسان کے لیے کہ یہ منبع ہدایت ہے قرآن انسان کے لیے، اور خود اپنی ہدایت ہر انسان قرآن کریم سے دریافت کرے۔ یہ ہر انسان کا فریضہ، ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ خود اپنی ہدایت قرآن کریم سے حاصل کرے۔ خود صلاحیت رکھتا ہے قرآن کریم سے بغیر کسی واسطے کے، کسی کتابی دیگر واسطے کے یا تفسیر کے، نور علی نور۔ اگر خود اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھتا تو انہی تفاسیر کا سہارا لے کر اور علماء کرام کی ان تفاسیر کے ذریعے سے اپنی ہدایت کی ضرورت کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی شناخت تفسیر سے پہلے لازمی ہے۔ انسان جب قرآن کے بارگاہ میں آئے، قرآن کے محضر میں انسان مومن آ کر بیٹھے اور ہدایت کی نیت کرے تو اسے پہلے یہ واضح ہو ذہن کہ اس کے اندر کہ میں جس محضر میں اور جس بارگاہ میں حاضر ہوں وہ کیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے متعلق جو تفاسیر کے اندر اور تفاسیر سے ہٹ کر دیگر علوم میں یا علوم سے بھی ہٹ کر عقیدتی طور پر انسانوں نے اور خصوصاً اہل ایمان نے اظہارات کیے ہیں، اس کا ایک اثر قرآن کریم کے متعلق یہ پڑا ہے کہ اذہان مشوش ہو گئے ہیں، تشویش میں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کیا حاصل کرنا ہے، اور قرآن کریم یہ کتاب الہی ہمیں کیا عطا کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک یہ کہ آیا قرآن کریم سب انسان مخاطبین قرآن ہیں یا نہیں، اس بارے میں بھی آراء و نظریات مختلف ظاہر کیے گئے ہیں جو باعث تشویش بنے ہیں، اور کچھ آراء و کچھ افکار باعث بنے ہیں کہ حتیٰ مومنین قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن کی طرف رجوع نہ کریں۔ کچھ ایسے بھی آراء و نظریات ہیں، اور یہ آفت دینی ہدایت کے مختلف موضوعات کے لیے موجود ہے۔ مختلف ادوار میں شخصیات نے، علماء نے، محققین نے، بزرگان نے جس نیت سے بھی یہ افکار پیش کیے ہیں، ممکن ہے تعظیم کے طور پر پیش کیے ہوئے، ممکن ہے تکریم کے طور پر پیش کیے ہوں، ممکن ہے کسی اور اچھی نیت سے پیش کیے ہوں، لیکن نتیجہ ان کا یہ نکلا ہے کہ اسی موضوع سے لوگوں کے اندر بے رغبتی پیدا ہوئی ہے اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے متعلق یہ نظریہ یا یہ رائے جو بعض نے پیش بھی کی ہے اور کچھ لوگ اس کے معتقد بھی ہیں کہ ہر آدمی، ہر فرد، ہر مسلمان، مومن یا ہر انسان یہ قرآن کا مخاطب نہیں ہے۔ قرآن کا مخاطب بعض کے بقول فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا بعضوں نے اس کو تھوڑی سی وسعت یہ دی ہے کہ قرآن کا مخاطب در حقیقت معصوم ہے، امام معصوم اور شخصیت باعصمت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، ان کے علاوہ باقی کوئی انسان قرآن کا مخاطب نہیں ہے۔ اسے قرآن ثواب کے طور پر بے شک پڑھنا چاہیے، لیکن فہم کی توقع نہ رکھے باقی لوگ، چونکہ قرآن انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ اصل مخاطب قرآن کریم کے معصومین ہیں۔ خوب، یہ بات جس نیت سے بھی کی گئی ہے، عقیدتاً کی گئی ہے، تعظیماً کی گئی ہے، تکریماً کی گئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ قرآن سے محرومیت اور ہدایت سے محرومیت کی صورت میں نکلا ہے اور نکل سکتا ہے۔ یعنی عام انسان یا مومن
جو معصوم نہیں ہیں، حتیٰ علماء، وہ قرآن کی نسبت پہلے سے ہی ایک ذہنیت بنا لیتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے نہیں ہے اور فقط قرآن کو معصومین سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے حقیقت قرآن کے متعلق، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ جس حقیقت و گہرائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام خدا کو دریافت کیا ہے، وحی الہی کو اخذ کیا ہے اور اس وحی خدا کے مطابق دوسروں کو بتایا ہے، تشریح کی ہے، تبیین کی ہے، وہ درجہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی جو فہم ہے قرآن کریم کے متعلق اور جو حقائق صاحب امامت و عصمت و ولایت کو حاصل ہیں، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ لیکن اختصاص یہ کہنا کہ قرآن کریم کی ہدایت مختص ہے معصومین کے ساتھ اور غیر معصوم قاصر ہے قرآن کریم کو سمجھنے سے، یہ در حقیقت مقصد نزول قرآن کے ہی خلاف ہے، اسی کی نفی ہو جاتی ہے اس سے، جبکہ قرآن صریح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہدن للناس ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے، تمام افراد کے لیے اور انسان کے تمام طبقات کے لیے۔ وہ طبقات قرآن کریم نے بعد میں خود انہیں کھولا ہے، تشریح کی ہے۔ البتہ یہ بھی قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کریم سے سرے سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے اور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود انہوں نے اپنے ساتھ جو ظلم کیا ہے، ظلم بر نفس، اپنی فہم کو ناکارہ بنا دیا ہے، اپنے قلوب کو ناکارہ بنا دیا ہے، اپنی فطرت کو آلودہ کر دیا ہے، اور اس قابل ہی اپنے آپ کو نہیں چھوڑا کہ اب وہ سمجھ سکیں، جس طرح سے کہ قرآن کے علاوہ معمولی علوم کے لیے بھی قابل نہیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر رائج علوم انہیں تعلیم دیے جائیں تو وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے اپنا حشر بہت برا کیا ہے، اپنے ساتھ آلودہ ہوئے ہیں اعمال کی وجہ سے، یا تربیت ان کی ایسے ہوئی ہے، یا ایسی فضا کے اندر جا پہنچے ہیں جس سے ان کے فہم اور عقل کو اور ان کی قوہ ادراکیہ کو شدید نقصان ہوا ہے، اور اب وہ معمولات بھی سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ لوگ، یہ طبقہ معاشرے کے اندر موجود ہے، ان کی کوئی بھی نفی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے یہ درجہ اور اس سطح کے لوگ اگر قرآن کی طرف آئیں تو انہیں بھی قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کے قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، جن کے دل کو بند کر دیا گیا ہے، مختوم دل ہیں جو۔ اسی طرح گمراہی نے جن دلوں کو آلودہ کر دیا ہے، یہ اگر قرآن سمجھتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، تو انہیں گمراہی ہی نصیب ہوتی ہے، انہیں قرآن کریم سے ہدایت ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ خود استثناء کیا ہے ان کو قرآن کریم نے، یعنی وہ طبقات جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے، اور اپنے ساتھ جو ان کا حشر انہوں نے خود کیا ہے، یا گمراہانہ رجحانات کی وجہ سے قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کے علاوہ جو سلیم الفطرت انسان ہیں، جو جن کی عقل سالم ہیں، جو صاحب فہم ہیں، جو صاحب بصیرت ہیں، اور جو معمول کے باقی امور کو و علوم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ان کے اندر اچھی دسترس بھی رکھتے ہیں، اور ان علوم کی ترویج بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، ان علوم کی تشریح بھی کرتے ہیں، اور ان علوم کو انہوں نے بہت وسعت بھی دی ہے۔ حتیٰ دنیاوی علوم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو ان علوم کو، جو مشکل علوم بھی ہیں، اگر سمجھ سکتے ہیں، یہ اگر قرآن سمجھنا چاہیں تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے کہ قرآن انہیں ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر قرآن عام اپنے مخاطب کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے نزول کا ہدف ہی ختم ہو جاتا ہے، مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔
اسی طرح قرآن کریم کے متعلق یہ ایک مثال کے طور پر مثال دی ہے کہ قرآن فہمی اگر عمومیت کے طور پر عمومیت کے ساتھ قبول نہ ہو تو باعث محرومیت ہے انسانوں کے لیے. پہلے سے انسان قرآن کے متعلق یہ آگاہی رکھتا ہو کہ قرآن کے اندر جو ہدایت ہے یہ تمام بشریت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نازل کیا ہے، یعنی اس طرح سے اتارا ہے اور اس سطح پہ قرآن کو پیش کیا ہے جو ہر انسان کی فہم کے قابل ہو جائے. نزول کا یہی معنی ہے. بعد میں اثناء بحث تفسیر میں انشاءاللہ پیش کریں گے، یا جس طرح پہلے بعض دیگر موضوعات میں وضاحت کی ہے کہ نزول سے مراد جسمانی طور پر نزول نہیں ہے، اترنا نہیں ہے، بلندی سے پستی میں آنا اور سطح فوقانی سے سطح تحتانی میں آنا یہ نزول نہیں ہے، یہ اجسام کا نزول ہے. لیکن قرآن معرفت ہے، قرآن علم ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے. ہدایت کا نزول جسمانی نزول نہیں ہے، یعنی اس معنی میں جیسے بارش اترتی ہے یا جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اوپر سے نیچے گرتے ہیں، اور یا جیسے اور کوئی چیز جو بلندی پر ہو وہ اگر آزاد چھوڑ دی جائے، رہا کی جائے تو وہ نیچے زمین کے اوپر آ جاتی ہے. یہ مفہوم نزول کا قرآن میں نہیں ہے، نہ مجلد طور پر اور نہ غیر مجلد طور پر قرآن کریم اس طرح سے نازل نہیں ہوا. قرآن کا نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جیسا حق تعالیٰ نے جس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ حقیقت قرآن مافوق تھی، کتاب مکنون اس کی اصل حقیقت تھی کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ اصل حقیقت تھی جو مقام علم الہی میں ہے. یہ قرآن کی حقیقت چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہٰذا مقام علم ربوبی سے قرآن اترا ہے. علم ربوبی سے سطح اذہان بشر تک اترا ہے قرآن، نہ کہ آسمان سے زمین پر اترا ہے یا ایک چھت سے فرش پر قرآن اترا ہے، بلکہ مقام علم الہی سے سوق ربوبی سے قرآن کریم فہم بشر تک اترا ہے. چونکہ فہم بشر اور مقام علم الہی میں کوئی آپس میں قیاس نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے. کتنا فرق ہے نہیں بیان کر سکتے، لامحدود فرق ہے. حق تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر اور اپنے لطف و عنایت کے طور پر اس عظیم المرتبت حقیقت کو بشری فہم کے حد تک پیش کیا ہے. یہ بشر کی فہم کے مطابق قرار دینا نزول ہے. اور بعد از نزول بھی اگر قرآن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ انسان در حقیقت پھر بہت نازل ہے، وہ انسان بہت نیچے ہے جو قرآن جس نے اپنے آپ کو قرآن کی فہم تک نہیں پہنچایا، قرآن نازل کی فہم کے بھی قابل نہیں ہے. یہ انسان بہت نازل ہے، انسان بہت نیچے ہے. شاید زمرہ انسانیت سے ہی باہر ہے جو قرآن دعویٰ رکھے کہ قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح جو قرآن کریم کے متعلق نظریات ہیں کہ قرآن آیا علمی کتاب ہے، قرآن تاریخ کی کتاب ہے، قرآن کریم فقط اخلاقیات کا مجموعہ ہے، یا قرآن کریم اعتقادات کا ایک مجموعہ ہے. جس طرح سے ہم مختلف علوم کی کتابیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر کتاب ایک خاص علم کے لیے تدوین کی گئی ہے، اس کا ایک معین موضوع ہے اور اسی موضوع سے پہچان ہے اس علم کی بھی اور کتاب کی بھی. ریاضیات کی کتابوں کا موضوع اعداد ہیں، تاریخ کی کتابوں کا موضوع حوادث و واقعات ہیں گزشتگان کے، جغرافیہ کی کتابوں کا موضوع
زمین کی سطح اور حدود ہیں، اور اسی طرح دیگر سائنس یا آرٹس کی جتنی کتابیں ہیں، علوم طبیعی اور علوم انسانی، ان سب کا ایک اپنا اپنا موضوع ہے، اسی موضوع سے ان کی پہچان ہے۔ آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم بھی اس طرح کا ایک اختصاصی موضوع رکھتا ہے اور اس کی موضوع کے اوپر ہے یہ کتاب، تاکہ وہی موضوع قرآن سے ہم دریافت کریں؟ بھلے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ علوم کے ساتھ قرآن کریم کو یا علمی کتابوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہ قرآن کریم آیا سائنس کی کتاب ہے، قرآن کریم کس چیز کی کتاب ہے، یا یہ کہنا کہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، اس کے اندر چونکہ کلام الہی ہے اس کو ایک تقدس حاصل ہے، برتری حاصل ہے، کلام بشری نہیں ہے، اور اس کی خاصیت معنوی ہے، یعنی قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننے سے انسان کی روح پر معنوی اثر ہوتا ہے، یعنی ثواب، کہ قرآن آیا حصول ثواب کا ذریعہ ہے۔ جب ہم سنتے بھی ہیں تو بھی ثواب ہوتا ہے، قرآن کو دیکھتے ہیں تو بھی ثواب ہوتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو بھی ثواب ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، چونکہ یہ ترغیب دلائی گئی ہے قرآن کے متعلق، مستند روایات و ادلہ کے اندر ہے کہ یہ نتیجہ انسان کو ملتا ہے قرآن سننے، پڑھنے اور دیکھنے کا۔ لیکن آیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن فقط یہی تاثیر رکھتا ہے، معنوی تاثیر رکھتا ہے انسان کے اوپر، اور ایک تقدس ہونے کی وجہ سے قرآن کے معنوی اثرات پڑتے ہیں انسان کی روح کے اوپر، ذہن کے اوپر؟ اگر ہم خود قرآن کریم سے پوچھیں اور قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تفسیر سے پہلے اور قرآن کے ترجمے اور تلاوت سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں ہو ہمارے کہ قرآن کریم فقط ثواب کی کتاب ہے، ہم پورا قرآن پڑھ جائیں ہمیں ثواب یقیناً ملے گا، لیکن جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے، جو مطلب لے کر آیا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا، جس کا ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ نسل اندر نسل ایک خاص روش قرآن کریم کے پڑھنے کی رائج ہے عوام الناس میں، مسلمین میں، اور ہر دور میں رہی ہے، اس دور میں بھی ہے، اور اس روش کے مطابق قرآن پڑھنا انسان سیکھ لیتا ہے، اور مختلف مواقع پر قرآن کریم پڑھا بھی جاتا ہے، مختلف مناسبتوں پہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کوئی اگر فوت ہو جائے تو قرآن خوانی کرا دی جاتی ہے۔ خوب اس قرآن خوانی کے ذہن میں، قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مرحوم جو فوت ہو گیا ہے، اس تلاوت کا ایک اجر ہے، اس ثواب ہے جو اس کو پہنچتا ہے، اور ایسا ہی ہے، پہنچتا ہے۔ لیکن آیا قرآن کریم فقط یہ اجر دینے کے لیے انسان کے لیے اترا ہے؟ زندہ یا مردہ انسان کو اجر پہنچانا ہے اور ثواب پہنچانا ہے، یعنی ایک پاداش متبادل، ایک پاداش معوض انسان کو دینی ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کی پاداش کسی اور شکل میں، کسی اور طرح سے، کسی اور انداز میں انسان کو ملتی ہے۔ معمول ہے روزمرہ لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، صنعتوں میں کام کرتے ہیں، جو کچھ بناتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں مال وصول ہوتا ہے۔ یہ اشیاء، اجناس دیتے ہیں لوگوں کو، اور تبادلہ اجناس و اشیاء کا نہیں ہوتا، بلکہ تبادلہ اس کا مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، مبادلہ شیء بالمال۔ اس طرح سے قرآن کریم کے ہم قرآن کی تلاوت کریں، تلفظ کریں، اور جواباً ہمیں جواب سے قرآن کے اندر سے کچھ نہیں ملنا، باہر سے کوئی چیز ہمیں عطا ہونی ہے، نہ کہ قرآن کے اندر سے ہمارا اجر یا قرآن کے اندر سے کچھ چیز ہمیں نصیب ہونی ہے۔ اگر اس نظریے کے ساتھ انسان قرآن کی طرف رجوع کرے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے یا سمجھنا ہے یا ترجمہ کرنا ہے یا تفسیر، اور مجھے جو چیز نصیب ہوگی وہ قرآن کے باہر سے مجھے کچھ عطا کیا جائے گا، یہ بھی چیز باعث محرومیت ہے قرآن کریم سے۔
قاری قرآن، تالی قرآن، مفسر قرآن، مترجم قرآن، طالب علم قرآن، اس کے لیے یہ بات واضح ہو کہ میں نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو مجھے اجر اور حقیقت اسی پڑھنے سے قرآن کے اندر سے مجھے نصیب ہونی ہے. وہ باہر سے جو کچھ نصیب ہونا ہے وہ رغبت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد خود قرآن سے ملنا ہے، نہ باہر سے ملنا ہے. جیسے آج کل قرآن خوانی میں رواج ہے کہ اگر انسان قرآن پڑھے تو بعد میں اس کو عوام کی اصطلاح میں لنگر دے دیا جاتا ہے. یہ جو کھانا اس کو ملا ہے، لنگر ملا ہے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں، یہ پاداش قرآن سے نہیں آئی، قرآن سے باہر دیگ سے اور کسی باورچی کے زحمت کا نتیجہ اس کو ملی ہے. یا فرض کریں جس نے پکوائی ہے وہ خیر انسان، وہ نیک انسان جس نے اطعام کیا ہے، یہ اس کی جانب سے ہے، قرآن کی جانب سے کچھ بھی نہیں ملا. حقیقت قرآن یا اجر قرآن خود دیتا ہے، اس کے اندر موجود ہے. باہر سے جو ہمیں ملنا ہے دنیا میں یا آخرت میں، وہ رغبت ہے ہماری ترغیب کے لیے. ہماری ترغیب کے لیے ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. چونکہ جن لوگوں نے دیگر عوامل اور اغراض کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، ان کے لیے اس طرح کی ترغیب کافی ہے، ضروری ہے. لیکن جو ان کے اسیر نہیں ہیں، ان نعمتوں کے خواہاں نہیں ہیں یا ان نعمتوں کے اسیر نہیں ہیں، ان کے لیے اصل کشش و جاذبہ خود قرآن کے اندر ہے. اور قرآن سے باہر والی چیز سے وہ دستبردار بھی ہو سکتے ہیں، وہ مانوی پاداش ہو یا مادی پاداش ہو. مثلا قرآن پڑھا ہے، کھانا نہیں ملے گا تو نہ ملے، اس سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑا، ہم محروم نہیں ہیں. ہم نے قرآن پڑھ کے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہے. قرآن آپ نے پڑھا یا پڑھایا، پیسے تنخواہ نہیں ملی، نہ ملے. قرآن آپ نے پڑھا اور اس پڑھنے کے نتیجے میں مانوی اور اخروی نعمتیں آپ کو نہیں دی گئیں، جنت کی نعمتیں نہیں دی گئیں، پھر بھی محروم نہیں ہیں آپ. اگر قرآن پڑھ کے خود قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ لے لیا آپ نے، تو آپ نے سب کچھ دریافت کر لیا ہے، محروم نہیں ہے اگر بیرونی پاداش آپ کو نصیب نہیں ہوئی. اگر ہم موضوع قرآن معین کریں، مشخص کریں، چونکہ مشخص کیے بغیر انسان ایسے قرآن میں داخل ہو کے دیکھتے ہیں کیا ہے قرآن میں، اس سے متفرق منتشر چیزیں تو ملتی ہیں انسان کو قرآن میں باتیں، لیکن جو نزول قرآن کا اور تبیین قرآن و تفسیر قرآن کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. قرآن نے بطور واضح، شفاف و قاطع یہ بیان فرما دیا کہ قرآن کا موضوع ہدایت انسان ہے، کتاب ہدایت ہے. یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے اور صراحت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدات بھی اسی پر ہیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ کتاب ہدایت ہے. علماء تفسیر و علماء قرآن شناس کا بھی یہی کہنا ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. اور ہمیں پہلی چیز قرآن سے جو طلب کرنی ہے، جس کی طلب میں قرآن کی طرف رجوع کریں گے ہم، جس کی جستجو میں قرآن کی طرف آنا ہے، وہ ہدایت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدایت کی تشریح ضروری ہے اور ہدایت کا رابطہ انسان کے ساتھ ضروری ہے کہ ہدایت کیا کہتے ہیں، مشخصاً تعریف ہدایت کی کیا ہے، تاکہ جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم، اور ہمیں معین مشخص ہو کہ یہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے جس کا نام ہدایت ہے، اور ہدایت اس چیز کا نام ہے، مصداقی طور پر بھی واضح ہو، مفہوم ہدایت کا بھی واضح ہو، اور مصداق بھی ہدایت کا انسان کے لیے واضح ہو، پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے. جیسے ہم مثلا کسی معدن میں، کان میں اترتے ہیں، سونے کی کان ہے تو ہمیں معلوم ہے، علم میں ہے، سروے ہو چکا ہے پہلے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کان میں، اس معدن میں، اس مائن میں سونا پایا جاتا ہے.
لہٰذا وہ جو اترتا ہے کان کاریگر سونے کی کان میں تو سونے کی جستجو میں جاتا ہے، ہیرے کی کان میں اترتا ہے تو ہیرے کی جستجو میں ہوتا ہے. باقی چیزیں اس کو مختلف متنوع ہاتھ آتی رہتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ آنے کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ اصل مطلوب میرا ابھی مجھے حاصل نہیں ہوا. یا کوئلے کی کان میں انسان جب اترتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن جب تک کوئلہ دریافت نہ ہو، مثلا کوئلے کی کان سے اگر اس کو گندک مل جاتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا کہ میرا مطلوب حاصل ہو گیا ہے، جو لینے میں آیا تھا یہاں وہ مل گیا مجھے. یا کوئلے کی کان کے لیے کان کنی کی کھدائی کی اور نیچے سے پرانے زمانے کے برتن نکل آئے کسی کے مٹی کے بنے ہوئے، تو انسان مطمئن نہیں ہوتا کان کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ کان کنی کی ہے وہ یہ تھا، یہ ٹھیکرا جو نکلا ہے یہ مجھے چاہیے. اسی طرح ایک معین ہدف کے لیے انسان قرآن کی طرف آتا ہے اور اس کا نام ہے ہدایت. یہ ہدایت مفہوماً واضح ہو کیا چیز ہے، اور مصداقاً بھی اس کی حد معین ہو تاکہ مفہوم و مصداق میں ہم پہچان رکھتے ہوں ہدایت کی، کہ جب قرآن سے دریافت کریں تو ہمیں معلوم ہو یہ ہدایت ہے، یہی چاہیے تھی مجھے، اور جب وہ ملے تو ہم تصدیق کریں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن میں. اور اس کے علاوہ اگر قرآن سے کچھ مل بھی گیا ہے تو ہم اس ذہنیت کے ساتھ رکھیں کہ جو لینے آئے تھے یا جو قرآن ہمیں دینے آیا ہے، جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن ضمنی کوئی چیز ہمیں مل گئی ہے. جیسے معلومات اگر مل جائیں اور اعداد و شمار بہت سارے مل جائیں، یا انسان اور اس کے جو ضمنی جنبی پہلو ہیں وہ سارے اگر حاصل کر بھی لے، حقیقت ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں آئی. بس قرآن کے طالب علم کے لیے، قرآن کے مفسر مترجم کے لیے، قرآن شناس کے لیے جو فہم قرآن کے درپے ہے، اس کے لیے یہ چیز واضح ہو کہ وہ قرآن سے ہدایت لے رہا ہے، ہدایت دریافت کرنی ہے اس نے. اور ہدایت کی تشریح ضروری ہے جو ہو جائے گی انشاءاللہ اثناء باس میں. خود تفسیری باس کے اندر ہدایت کو پہلے وضاحت کریں گے. قرآن کریم کے ایک جو پہلو ہے وہ یہ کہ مثلا تفاسیر میں زیادہ مد نظر ہے، خصوصاً جو دقیق تفاسیر ہیں اور عالمانہ تفاسیر ہیں جو بڑے اساتید و بزرگان نے اور علماء نے کی ہیں بڑی سطح کے. ان کی تفاسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بہت ہی علمی اور اصطلاحی، اور ایک لحاظ سے یہ کہیں کہ ادبی لحاظ سے اور تحریر کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی عوام الناس، عام مومن، عام مسلمان کی سطح سے بلند ہیں وہ تفاسیر. اگر وہ تفاسیر پڑھ بھی لے تو بھی اس کی حیرت مرتفع نہیں ہوتی، یا وہ کوئی معین چیز تفسیر سے دعویٰ کرے کہ میں نے حاصل کر لی ہے، شاید ایسے اکثریت کو نہیں ہوتا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفاسیر اہل علم، اور وہ بھی بڑی سطح کے اہل علم کے لیے ہیں. مثلا کچھ تفاسیر ایسی ہیں جنہیں معمولی اہل علم، ابتدائی طلاب سمجھ بھی نہیں سکتے، بے شک وہ کسی بھی زبان میں ہوں، وہ عربی زبان میں ہوں، فارسی زبان میں ہوں، اردو زبان میں ان کو منتقل کر دیا جائے تو بھی ایک عام طالب علم بھی اس کو استفادہ سے محروم ہی رہتا ہے، جو کہ بہت دقیق ہیں. ان کے اندر علوم کی اصطلاحات کی بھرمار ہے، یا ان کے اندر کلامی اصطلاحات کثرت سے ہیں، ادبی اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوئی ہیں، فلسفی اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوئی ہیں، یا اس طرح کے دیگر علوم کا سایہ اس تفسیر کے اوپر زیادہ ہے. ظاہر ہے علماء کے لیے تو بہت غنیمت منبع ہے، لیکن عام مومن جس کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے وہ اس سے محروم ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے عام سطح کے قرآن کریم سے محروم ہونے کی. لہٰذا ایک تفسیر ایسی چاہیے جس طرح بعض
بزرگان نے یہ کام کیا ہے اور ان کی تفاسیر عوام الناس میں زیادہ مقبول واقع ہوئی ہیں اور عام لوگوں نے زیادہ استفادہ کیا ہے ان سے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو اگر عوام الناس کی سطح کے لیے تدوین کیا جائے تو اس کی گہرائی میں کمی آ جائے، یا اس ہدایت کو سطحی طور پر پیش کیا جائے، بہت ہی سرسری طور پر پیش کیا جائے، یعنی عوام کے لیے تفسیر کو آسان بنانے کے اوپر قرآن کی حقیقت یا ہدایت کو قربان نہ کیا جائے، کہ عام یا آسان تفاسیر میں یہی کام ہوتا ہے کہ اصل گہرائی کو اور حقیقت کو، ہدایت کی حقیقت کو قربان کر دیا جاتا ہے، اس ذہنیت کے ساتھ کہ اگر یہ بیان کی تو عوام اس کو سمجھ نہیں سکتے یا عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ عام آدمی عالم کے مقابلے میں ہم استعمال کر رہے ہیں، بے شک پڑھا لکھا ہو، عام آدمی یعنی جو باقاعدہ مدارس کے اندر بیٹھ کر تعلیم اس نے حاصل نہیں کی، اس کی سطح پہ لانے کے لیے بہت ساری چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، سینسر کر دی جاتی ہیں کہ یہ عام آدمی کی سطح کی نہیں ہے، یہ اہل مدرسہ، علماء، طلاب، یہ ان کی سمجھ کی چیزیں۔ اور ایسے ہی ذرا اصطلاحات انہی کی سمجھ میں آتی ہیں جنہوں نے اصطلاحات کے اوپر اچھی عمر صرف کی ہے اور مختلف علوم کی اصطلاحات کو ازبر کیا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہو قرآن ہی کی زبان میں ہو، قرآن کی ایک اپنی خاص زبان ہے، زبان ہدایت۔ قرآن کی زبان علمی زبان نہیں ہے، قرآن کی زبان ہدایتی زبان ہے۔ زبان سے مراد لفظی زبان یا عربی زبان نہیں ہے، اس لحاظ سے قرآن لغت کے لحاظ سے عربی ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ قرآن جس اسلوب کے ساتھ اپنے مخاطب کو ہدایت پیش کرتا ہے، وہ اسلوب قرآن کا علوم کی طرح نہیں ہے، چونکہ علمی زبان ایک علیحدہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، خصوصیت ہے اس کی، اور ہدایت کی زبان کی ایک علیحدہ پہچان ہے۔ قرآن کی زبان ہدایت کی زبان ہے، اور تفسیر میں بھی یہ پہلو رہنا چاہیے مد نظر۔ یوں نہ ہو کہ ہدایت کی تفسیر اس طرح سے کی جائے کہ وہ بالکل علمی شکل اختیار کر لے، یعنی ہدایت کو منقلب کر دیں علم کے اندر۔ جیسے فلسفہ ایک علم ہے اور ہدایت ایک علیحدہ عنوان ہے۔ ہدایت کو فلسفہ اگر ہدایت کی زبان میں پیش کریں تو فلسفہ نہیں رہے گا، اور فلسفہ کو اگر قرآن کو یا ہدایت کو فلسفہ میں پیش کریں تو وہ ہدایت نہیں رہے گی، وہ فلسفہ تو بن جائے گا، علم بن جائے گا، اور گہرا علم بنے گا، جامع علم بنے گا، لیکن وہ ہدایت کے درجے سے وہ چیز ہٹ جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ بس فہم قرآن اور تفسیر قرآن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کی زبان کو ہدایت، چونکہ جب قرآن طے پایا کہ موضوع ہدایت ہے اس کا، اور وہ بھی ہدایت برائے انسان، تو پھر اس کی تفسیر کے اندر ہدایت کا پہلو ہی غالب ہونا چاہیے۔ ہر چند ضمناً بے شک علمی رنگ آ جائے، لیکن وہ علمی رنگ بھی ہدایت کے تحت ہو، ہدایت کے رنگ کے نیچے ہو، ہدایت کے اسلوب کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ فہم قرآن کے لیے اس آمادگی کی ضرورت ہے، اس پہچان کی اور اس ذہنیت کی ضرورت ہے، ورنہ کثرت سے بعضوں نے علمی یا قرآن کے اندر تتبع کیا ہے، کوششیں کی ہیں، آخر کار اچھی دقیق علمی کتابیں بھی تدوین کی ہیں، علمی تفاسیر بھی تدوین کی ہیں، لیکن وہ علم کا منبع ضرور ہے، ہدایت کا منبع نہیں ہے۔ ان کتابوں کو، ان تفاسیر سے انسان بھرپور علامہ بن جاتا ہے، لیکن ہدایت یافتہ شاید نہیں بنتا، نہ خود وہ شخص نہ ہی اس سے ہدایت لے کر لوگوں کو دے سکتا ہے۔ بس ہدایت ضروری ہے قرآن کی تفسیر کے ضمن میں، کہ ہدایت کا پہلو غالب رہے۔ ہدایت کی جو پہلے جیسے عرض کیا کہ ہدایت مفہوماً بھی واضح ہو اور مصداقاً بھی، کہ ہمیں پتہ ہو تعریف میں وہ ہدایت کسے کہتے ہیں، مفہوم ہدایت کا کیا ہے، اور عملی نمونے ہر دور میں ہدایت کے کیا ہیں۔ خصوصاً
ہدایت الیوم، آج کی زمانے کی ہدایت، آج کی نسل کو مصداقی ہدایت قرآن سے درکار ہے. یعنی آج جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ سے تھوڑا مختلف ہو رہا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی ہے، طرز زندگی بدل گیا ہے، وسائل زندگی بدل گئے ہیں، سطح زندگی بدل گئی ہے. ایک بھرپور انقلاب آیا ہے انسان کی اس ظاہری زندگی اور انداز زندگی اور وسائل زندگی میں. ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں قدیم کی، ان بزرگان نے یہ کام کیا تھا کہ اپنے دور کی حقیقت اور اپنے دور کے انسانی زندگی کے اسلوب کے مطابق انہوں نے ہدایت پیش کی. آنے والوں نے انہی کے ذخیرے کو اپنی نسل میں استعمال کیا. یعنی گزشتہ جو تفاسیر ہیں خصوصاً جو کئی صدیاں پہلے تدوین ہوئی ہیں، فرض کریں اگر کوئی تفسیر 200 سال سے پرانی ہے، 200 سال اور اس سے پرانی 1400 سال کے درمیان میں جہاں بھی آئی ہے، وہ تفسیر آج ایک علمی منبع کے طور پر استفادہ ہونی چاہیے، اس کی حیثیت ہونی چاہیے. لیکن وہ تفسیر آج موجودہ انسان کے لیے، موجودہ انسانی نسل کے لیے، موجودہ اسلوب زندگی کے لیے ہدایت کا منشور نہیں بن سکتی. وہ پرانی تفسیر، وہ علم کا منبع ضرور ہے، حوالے کی کتاب ضرور ہے، اور تفسیر کے عمل میں ان سے رہنمائی لینا یہ مفید ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہو بہو اسی کو انسان پڑھ کے قرأت کر کے درس کے اندر منتقل کر دے نئی نسل کو، اس سے نئی نسل قرآن جس طرح ہو رہا ہے مثلا مدارس میں اور مراکز علمی میں، وہ پرانی تفاسیر طلاب کو تدریس کی جاتی ہیں، امتحان ان سے صرف پاس کر سکتے ہیں طلاب اور سند لے سکتے ہیں. ان تفاسیر سے ہدایت نہیں لے سکتے آج کے زمانے میں. صرف ایک علمی منبع اور علمی کتاب کے طور پر اس کا پڑھتے ہیں، پڑھ کے استاد پڑھ کے تنخواہ لے لیتا ہے، طالب علم پڑھ کے نمبر لے لیتا ہے اس سے، اور دونوں ہی ہدایت سے محروم ہے. چونکہ اس کتاب کے اندر جو مصادیق ذکر کیے گئے ہیں قرآن کی ہدایت کے، وہ مصادیق آج بدل گئے ہیں، ان میں تبدیلی آ گئی ہے. لہٰذا آج کے تقاضے کے مطابق آج کی عملی زندگی انسان کی، چونکہ انسان کے لیے ہدایت ہے، اور یوں نہیں کہ 1400 سال پہلے کے انسان کے لیے فقط ہدایت ہے، ہر دور کے انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے. جب ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے تو ہر دور کا جو طرز زندگی ہے، ہر دور کی جو زندگی کی حقیقت ہے انسان کی، اسے مد نظر رکھ کر ہی قرآن کریم ہدایت کرے گا. مثلا اگر ہم آج کا انسان صنعتی انسان ہے، صنعت میں اس کا سروکار ہے، قرآن کریم نے ایک مطلب ذکر کیا ہے اور تفاسیر میں اس مطلب کو استفادہ کر کے زراعت کے اوپر تطبیق کیا گیا ہے. مثال کے طور پر جو مبتلا بے مسئلہ بھی ہے، جیسے زکوٰۃ، قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، یہ اس زمانے کی تفسیر ہوئی تھی کہ زکوٰۃ زراعت کے اوپر ہے. خوب زراعت آج دنیا میں ہے، لیکن اس کا انداز بدل گیا ہے، زراعت کا طریقہ کار بدل گیا ہے، اور زراعت ہر انسان کا، ہر مومن کا اب نہیں ہے ذریعہ درآمد. صنعت ہے، یا صنعت کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے ذریعے پیدا ہو گئے ہیں. خوب، اور قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے. اگر زکوٰۃ ہدایت قرآن ہے، ہدایتی مطلب ہے، علمی نہیں ہے، ایک دستور ہے زکوٰۃ. یہ دستور گزشتہ زمانوں میں عملی تھا، اس لیے عملی تھا کہ اس زمانے کے علماء نے زکوٰۃ کی جو مصادیق، اس ہدایت کے جو مصادیق پیش کیے تھے وہ فراہم تھے اور عملی زندگی کے ساتھ ان کی مطابقت تھی. آج نہیں ہے. آج آپ زکوٰۃ کی پرانی تفسیر جتنی بھی کریں، آج کا انسان اجنبی ہی لگتا ہے. مثلا زکوٰۃ اگر ہے تو سونا چاندی پر، کس صورت میں سونا چاندی پر ہے؟ جب وہ سکہ ہوں. خوب آج نہیں ہے سونا چاندی، کہیں بھی کسی دنیا میں سکہ نہیں، ایز اے سکہ استعمال نہیں ہوتا، رائج سکہ کے طور پر.
کرنسی کے طور پر سونا چاندی استعمال نہیں ہوتا، لیکن سونا چاندی آج پہلے سے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں سونا چاندی قلیل مقدار میں تھے، اس زمانے میں اگر ہم کہیں منوں کی تعداد میں تھے، آج ٹنوں کی تعداد میں، اور بہت یعنی پیمانے چھوٹے پڑ گئے ہیں، سونا چاندی اتنا زیادہ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، یا زراعت سے زیادہ لوگوں کے پاس صنعت آ گئی ہے اور دیگر ذرائع ہیں۔ تو آج زکوٰۃ کی تشریح جو ہوگی آج کے انسان کی زندگی کے مطابق ہوگی، ورنہ ہم آہستہ آہستہ ہوگا کیا اگر ہم یہ تفسیر قرآن میں یہ پہلو نظر انداز کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جس طرح ہو گیا ہے کہ عملی زندگی آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہوتی جائے گی، اور قرآن عملی زندگی سے دور ہوتا جائے گا، جیسے ایک حد تک ہو چکا ہے ابھی تفسیر قرآن ہی کی بنیاد پر یا فہم قرآن کی بنیاد پر، کہ آپ کے ذہن میں جو تطبیق تھی قرآن کی ہدایت کی جن مصادیق پر، ان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جب تبدیلی آ گئی ہے تو آج قرآنی ہدایت سے لوگ عملاً دور ہیں۔ آج ناممکن لگتا ہے قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا یا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، جبکہ قرآن کریم میں تو ایسی قدغن نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک قرآن کی ہدایت ایک زمانے پر تو تطبیق ہوتی ہے کہ جب لوگ کشمش اور کھجور غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے، آج نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کھجور اور کشمش ہے، لیکن غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو دیگر مصادیق ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس اس وقت نہیں ہو، جبکہ پہلے ہر آدمی کے پاس مویشی تھے، ہر آدمی کی درآمد کا ایک ذریعہ زراعت تھا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ زراعت کے اندر ہی جا پہنچا تھا، چونکہ زرعی زمانہ تھا، زراعت کا زمانہ تھا۔ تو زراعت مصداق ہے، نہ کہ قرآن نے فرمایا کہ زراعت کے اوپر ہے۔ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زراعت اس وقت ذریعہ تھی، موضوع زکوٰۃ کا بنا۔ آج جو موضوع ہے زکوٰۃ کا، وہ اس مصداق کے ساتھ جب موازنہ کرتے ہیں تو زکوٰۃ کسی چیز پر بنتی ہی نہیں ہے۔ نوٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جو مالیات کا اکثر ذریعہ ہے۔ کرنسی چونکہ اس وقت نہیں تھی، یہ کرنسی بعد میں پیدا ہوئی، اور آج اصل سونے چاندی کی جگہ اس نوٹ نے یا کرنسی نے لے لی ہے۔ لوگوں کے پاس یہی کاغذی یا اعتباری کرنسی ہے جو دنیا میں رائج ہے۔ یہ مثال کے طور پر عرض کیا ہے، اور اسی طرح باقی بھی موضوعات ہیں سارے۔ جو قرآن ہدایت دے رہا ہے وہ ہدایت ہر دور کے انسان کی ہدایت ہو، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ہدایت کا مفہوم اور اس کا مصداق انسان قرآن کریم کی ہدایت سے معین کرے کہ یہ ہے آج کی زندگی کا قرآنی مصداق۔ ایک اور شناخت قرآن کے حوالے سے نقطہ جو تفسیر قرآن کے لیے بنیاد قرار پایا ہے، یہ نکات لاشعوری طور پر مفسر کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ہر مفسر، خواہ وہ روایتی انداز میں اور سابقہ قدیم تفاسیر کے اسلوب کے مطابق تفسیر کرے، یا اجتہادی تفسیر کرتا ہے اور اس کی تفسیر کے اندر کوئی گزشتگان سے فرق آیا ہے جیسا کہ ہے، یہ اصول جو عرض ہو رہے ہیں یہ اگر برفرض اس نے کسی جگہ مقدمہ تفسیر میں یا دیباچۂ تفسیر میں نہیں بھی ذکر کیے تو اس کے ذہن میں ضرور ہیں، اس کے ارتکاز کے اندر یہ اصول ضرور ہیں، اور انہی کے مطابق عمل کر رہا ہے، انہی کے مطابق تفسیر کر رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ارتکاز سے زیادہ شعور میں لایا جائے ان اصولوں کا، تاکہ ان کو مد نظر رکھیں ہمیشہ سنگ میل کے طور پر، جو راستے کی نشاندہی کے لیے ہوتے ہیں، کہ یہ تفسیر کے وہ بنیادی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے، اور ان کے اندر باس تفسیر رہنی چاہیے۔ ان سے باہر نکلیں گے تو ہدایت سے خارج ہو جائیں گے پھر ہم۔ ہدایت کا جو ہم آج کے زمانے میں مفہوم ہدایت اور مصداق ہدایت کی تعین کے لیے جس اصطلاح سے استفادہ کر سکتے ہیں، آج مثلا علوم بھی ہیں اور دستورات بھی ہیں۔ موجودہ زمانے میں دونوں چیزیں ہیں،
علوم قوانین، علوم اور دستورات، علوم اور آئین. مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو علوم بھی ہیں جو دانشگاہوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ملکی آئین، ملکی قانون بھی ہے اور دستور بھی ہے. وہ ایک ملکی دستور، بنیادی دستور ہے. پھر اس بنیادی دستور سے آگے ضمنی ذیلی دساتیر ہیں جو مختلف شعبوں کے، مختلف وزارتوں کے، مختلف پہلوؤں کے ہیں. مثلا ملک آئین میں تجارت کا ایک قانون ہے، پھر آگے تجارت کے اپنے ضمنی اداراتی قوانین ہیں. یہ سب دستور ہی کے زمرے میں آتے ہیں، یہ علوم نہیں ہیں، یہ دساتیر ہیں، یہ منشور ہیں، یہ آئین کہلاتے ہیں یہ امور. اب ہم دیکھیں کہ ہم علوم بھی پڑھتے ہیں، دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، آگاہی حاصل کرتے ہیں، مہارتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی ہے، عملی زندگی انسان کی، وہ علوم کے مطابق بسر نہیں ہوتی، وہ دستورات کے مطابق بسر ہوتی ہے، قوانین کے تحت بسر ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی یہ استدلال نہیں کرتا، نہ دینی عالم پڑھا ہوا جس نے علوم میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے، مثلا فلسفے میں اس نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، منطق میں اس نے پڑھ لیا، ادبیات میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے، تاریخ، جغرافیہ سب پڑھ لیا، فزکس کیمسٹری میں اس نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے. یہی پروفیسر، یہی علامہ، یہ عملی زندگی میں جب آتا ہے تو فزکس کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا کام، بلکہ یہ ملکی دستور کے مطابق کام کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے کا ہو. جب عملی زندگی اس کی آتی ہے تو وہ ملکی دستور کے مطابق کام کرتا ہے، نہ کہ اپنے علم کی پیروی کرتا ہے، دستور کی، منشور کی پیروی کرتا ہے. اس دستور اور منشور کے اوپر علوم اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی منشور کی تدوین میں علوم دخیل ہوتے ہیں، معرفت دخیل ہوتی ہے. لیکن مقصد یہ تھا کہ ہدایت انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور ہدایت کے لیے اور عملی زندگی کے لیے، جو عملی زندگی کی رہنمائی کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دستور منشور ہے. قرآن کریم کی تفاسیر جتنی بھی ہوئی ہیں علمی لحاظ سے بھرپور ہیں. واقعاً یعنی بعض تفاسیر ہیں انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں. ان کے مصنفین نے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو توفیق دی اور جو گہرائی ان کے اندر تھی اور جو اجتہادی ملکہ ان کے اندر تھا، انسان مبہوت ہو جاتا ہے ان مفسرین کی اس فہم و دقت اور لطافت طب کو دیکھ کر. لیکن ہم جتنے بھی تفسیری مجموعے ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کا انداز دستوری نہیں ہے، منشوری نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم سے ہدایت جو نہیں وصول ہو رہی، اور قرآن کے مثلا دساتیر مسلمانوں کے، اس وقت جتنی بھی مسلمان روئے زمین پر ہیں، ان کے دساتیر غیر قانونی، غیر قرآنی ہیں، ان کے قوانین غیر قرآنی ہیں. ان کا شوق ہے، دعویٰ ہے، رجحان ہے، رغبت ہے کہ قرآنی ہو، اور جب قرآن کی طرف آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، وہاں انہیں کوئی دستور نظر نہیں آتا، انہیں وہاں سارے علوم نظر آتے ہیں یا اور اسلوب نظر آتا ہے. دستوری کوئی شے ان کو واضح ہوتی ہی نہیں ہے وہاں پر. ایک بڑی وجہ عملی اسلام، مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن کے ہدایت بن کر نہ آنے کی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جو دستوری عنوان تھا، حیثیت تھی، وہ نظر انداز کی گئی ہے. منشور کی حیثیت نظر انداز کر کے علوم کی شکل، علوم کے اسلوب کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے ہر کتاب کے اندر. کہیں ادبیات کا غلبہ ہے، کہیں فلسفہ کا غلبہ ہے، کہیں علم کلام کا غلبہ ہے، کہیں فقہ کا غلبہ ہے، کہیں پہ کسی اور علم کا غلبہ پایا جاتا ہے. لیکن دستور کی حیثیت سے ہم قرآن، چونکہ قرآن آگے آئے گا وضاحت کریں گے کہ قرآن دین پیش کر رہا ہے، دین کہتے ہی منشور اور دستور کو ہے. پس تفسیر ہدایت اس وقت ہوگی جب وہ دستوری رنگ بھی اس کے اندر نظر آئے، یعنی عام قاری قرآن یا مطالعہ کرنے والا تفسیر کا، اس کو پتہ چلے کہ یہ میری زندگی کے دستورات ہیں، یہ آئین خدا ہے، یہ اللہ کا آئین ہے. یہ چیز
قرآن سے ہمیں جستجو کرنی ہے، قرآن اس سے ہم نے اس چیز کو قرآن سے طلب کرنا ہے۔ تمام آیات قرآن کے اندر جب تک ہم اس کے اندر دستوری نقطے تک نہیں پہنچتے اور علوم کی حد تک ہی اگر رک جاتے ہیں تو سمجھو مطلوب حاصل نہیں ہوا، جس کی خاطر ہم قرآن کریم میں آئے تھے اور وارد ہوئے تھے اور رجوع کیا تھا۔ قرآن کریم کی جو چونکہ ہدایت ہے انسان کے لیے، انسان کی حیات کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، اور وہ بھی اس دنیاوی زندگی کے لیے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تفاسیر کے اندر اور دیگر علوم میں بھی خصوصاً رجحان اخروی زیادہ نظر آتا ہے، یعنی قرآن گویا سب ہدایت و سب تعلیم اپنی رکھتا ہے آخرت کے لیے، نہ قرآن کا سارا نظام اس کا محور دنیاوی زندگی ہے، اور اخروی جو زندگی ہوگی وہ اس دنیاوی زندگی کا نتیجہ ہوگا، ثمرہ ہوگا۔ قرآن دنیاوی زندگی کو عبور کر کے، کراس کر کے، بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے اخروی زندگی نہیں بنا رہا۔ قرآن کریم دنیاوی زندگی سنوارتا ہے، دنیاوی زندگی بناتا ہے، مادی جسمانی زندگی سنوارتا ہے، پھر اس سے معنویت تک، اس دنیاوی کو معنویت تک پہنچا دیتا ہے، معنوی زندگی تک، اور اس سے اخروی زندگی کا ثمرہ لینا چاہتا ہے قرآن۔ یہ ہدایت قرآن کا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے یہ، کہ دنیاوی زندگی، دستور قرآن دنیاوی زندگی کے اوپر ہوگا، جہاں دنیا نظر انداز ہو کر، دنیا وہ جس کو قرآن نے لاہ و لاب کہا ہے، وہ نہ، دنیا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ ایک دنیا قرآن کہتا ہے جس کو لاہو اور لاب ہے، وہ نہ، وہ قرآن روکتا ہے، منع کرتا ہے، وہ زندگی نہیں اپنانی۔ ایک حیات دنیاوی موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی ہے، اور ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے۔ قرآن کریم دستور ہے، منشور ہے موت سے پہلے کی زندگی کا۔ موت کے بعد کی زندگی، اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد جو کچھ انسان ہے وہ اس حیات دنیاوی کا ثمرہ ہے جو قرآن نے یہاں اگانا ہے۔ یعنی حیات انسانی ایک درخت ہے، اسے پالنا ہے دین نے، قرآن نے اور قرآنی ہدایت نے۔ اس درخت کے اوپر اخروی زندگی پھل کی صورت میں لگے گی جو موت کے بعد ظاہر ہوگی۔ لہٰذا ساری ضرورت، ساری توجہ قرآن کی اس حیات کو سنوارنے کے اوپر ہے۔ اس زندگی کے اندر انسان نے سب کچھ بننا ہے، اور اس زندگی میں بھی قرآن کی یہ نقطہ اشارہ ہو جاتا ہے، تشریح انشاءاللہ بعد میں کریں گے، کہ حیات انسانی کا جو اصل بنیادی پہلو ہے، اور جو حیات انسانی کا بڑا حصہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اجتماعی زندگی انسان کی۔ انفرادی زندگی آغوش اجتماع میں ہے، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی گود میں انفرادی زندگی ہے۔ یعنی انفرادی زندگی انسان کی در حقیقت محو ہے اجتماعی زندگی کے اندر۔ انفرادی زندگی نمایاں نہیں ہے قرآن کی ہدایت میں، اس لیے قرآن کی ہدایت کا زیادہ رخ انسان کی اجتماعی زندگی کی طرف ہے۔ زمینی زندگی، دنیاوی زندگی اور اجتماعی زندگی، اس کو قرآن سنوارنا چاہتا، چونکہ اگر اجتماعی زندگی سنور جائے، فرد خود ہی اجتماع کی آغوش میں اور اجتماع کے رحم میں فرد خود ہی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے کہ اگر ہم ہدایت منحصر قرار دیں فردی زندگی بھی، جیسا رائج تفاسیر میں اور رائج دینی عمل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سارا زور انفرادی زندگی کی اصلاح پر ہے، اور ہو بھی جاتا ہے، اکا دکا افراد اس اسلوب کو اپنا کے اپنے آپ کو بنا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا اجتماع پر ذرا برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پورے گمراہ اور فاسد معاشرے کے اندر ایک نیک متقی انسان ہوتا ہے، اس نیک کا اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے کہ اس بد معاشرے کی، فاسد معاشرے کی، اس کے اوپر تاثیر ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن
اس منبع کو، اس آغوش کو بنانا چاہتا ہے جس کے اندر فرد نے بننا ہے، پیدا ہونا ہے، پنپنا ہے، تربیت پانی ہے. یعنی قرآنی ہدایت کا جو رخ ہے وہ اجتماعی زندگی کی طرف ہے. یہ پہلو ہم اگر دیکھیں تفاسیر کے اندر، جو بہت عالی شان تفاسیر ہیں اور ان کے مصنفین بہت عالی مقام ہیں، ان کی تفاسیر کے اندر ایک اس کا منشوری پہلو کم ہے. اسنا میں کسی جگہ آ جاتی ہے بات منشور کی، دستور کی، لیکن اسلوب کے طور پر نہیں ہے. اور دوسرا اجتماعی ہدایت کا پہلو نہیں ہے. اس لیے آج کے دور کی اور آج کی نسل کی اور آئندہ نسلوں کی جو ضرورت ہے وہ ان اصولوں کی روشنی میں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن سے یہ ہدایت طلب کریں انسان کی موجودہ زندگی اور اس کے اسلوب کے مطابق، تاکہ آج کی زندگی کو قرآن رہنمائی کر سکے. آج کی زندگی کی زمام قرآن کے ہاتھ میں چلی جائے اور آج کا انسان قرآن کے سایہ میں آ جائے، نہ فقط قرآن کے ثواب میں اور قرآن کے معنویت میں، بلکہ عملی طور پر دستور سمجھ کر، آئین اپنی زندگی کا سمجھ کر، اور اس سے کوئی مشکل بھی نہ ہو. یعنی اسے آج کا معاشرہ ترک بھی نہ کرنا پڑے، آج کے تقاضوں کو اسے نظر انداز بھی نہ کرنا پڑے. آج جو کچھ انسان کی کوششوں سے، ترقی سے جو کچھ پیش آ چکا ہے، اس کی نفی بھی نہ ہو. یوں نہ ہو کہ قرآنی انسان کو ہم واپس لے جائیں 1400 سال پہلے کی زندگی کی طرف، بلکہ قرآنی انسان مترقی انسان ہو جو موجودہ زندگی اور موجودہ زندگی کے تقاضوں کو بالکل پورا کرتا ہو، دوسروں سے بہتر پورا کرتا ہو. آج کا انسان قرآن کا ہدایت یافتہ انسان ایسا ہو. خوب یہ اگر ہم مد نظر رکھیں، جستجو میں رکھیں کہ ہم نے قرآن کریم سے ہدایت لینی ہے، ہدایت بھی دستوری شکل میں لینی ہے اور دستوری ہدایت بھی اجتماعی صورت میں لینی ہے تاکہ انفرادی زندگی اس کے اندر پنپ سکے اور تربیت پا سکے. خوب ظاہر ہے یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت سے ہی ہو سکتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ توفیق عنایت فرمائے. پہلے سابقہ یہ تیسرا دورہ ہے تفسیر کا جو شروع کر رہے ہیں. پہلے دونوں تکمیل نہیں ہوئے، ایک تکمیل کیا تھا، پھر بیچ میں اس سے رجوع کر لیا کہ یہ روش نہیں ہے مناسب. پھر اس کے بعد تفسیر المیزان کی تدریس شروع کی تھی، پھر اسنا میں وہ تفسیر المیزان، چونکہ اس میں بھی بعض مسائل تھے اس وجہ سے چھوڑ کر پھر تفسیر شروع کی، لیکن وہ بہت مفصل تفسیر تھی. یعنی 12-15 سال تفسیری بحث کی جو سورہ بقرہ کی شاید آیا نمبر 100 تک بھی نہیں پہنچی. ظاہر وہ بھی مناسب نہیں تھا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک معتدل انداز کے ساتھ اور ان اصولوں کی روشنی میں انشاءاللہ باسے تفسیر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق ہو ہمہ جانبہ انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اور باقی پہلوؤں سے بھی انشاءاللہ، تاکہ لطف الہی سے یہ عمل آج کے نسل کے لیے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے زاد اپنی زندگی کا توشہ ہدایت دنیا کی اور زاد و توشہ آخرت کا، اور پھر آج کے مومنین کے لیے انشاءاللہ اس منبع ہدایت سے کوشش کریں کہ جو طالب علمانہ حد تک، ایک طالب علم کے حد تک سمجھا جا سکتا ہے وہ سمجھ کر انشاءاللہ پیش کریں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ